السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے مکتب بیت الحکمہ کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جس کے اندر ہم وزارت تعلیم سعودیہ کی ویب سائٹ سے اپنی درخواست کا اسٹیٹس چیک کرنے کا طریقہ معلوم کریں گے۔ اسٹیٹس چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ویب سائٹ کا لنک موجود ہونا چاہیے، یا پھر وہ مخصوص الفاظ کہ جن کو ہم داخل کر کے انٹر کر کے گوگل کے اندر ہم اس کا اسٹیٹس کا طریقہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو آپ اس دیے گئے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، یا QR کوڈ اسکین کر کے ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویب براؤزر کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہوگا، بوابۃ الجامعہ۔ یاد رہے کہ یہ ویب سائٹ صرف اور صرف عربی کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ کسی لینگویج کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ الفاظ استعمال کر کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کا لنک حاصل کرنے کے لیے آپ پرسنل میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بوابۃ الجامعہ پر کلک کریں گے۔ تو یہ ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے تو ہم نے سامنے یہ دخول مستفیدین کے آپشن پر کلک کرنا ہے۔ یاد رہے گا اگر آپ اسٹیٹس موبائل پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک سائڈ میں 3 لائنوں کا ایک آپشن نظر آئے گا، آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دخول مستفیدین کا آپشن ظاہر ہو جائے گا۔ تو ہم دخول مستفیدین پر کلک کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے سامنے 2 آپشن ظاہر ہوتے ہیں، جن میں سے ہم نے تسجیل الدخول پر کلک کرنا ہے۔ تسجیل الدخول کے داخل کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے اپنا ID ڈالنی ہے۔ یہاں اس کو اسم المستخدم کی جگہ اپنی ID ڈالنی ہے، اور کلمۃ المرور کی جگہ اپنا پاسورڈ انٹر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد الرمز المرئی کی جگہ ہم نے یہ الفاظ جو یہاں پر درج ہیں ان کو بالترتیب اور اسمار اور کیپٹل کے لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے اس کو یہاں پر درج کرنا ہے۔ ان الفاظ کو داخل کرنے کے بعد ہم نے دخول پر کلک کرنا ہے۔ یاد رہے کہ آپ کا ای میل وہ درست ہونا چاہیے، اور آپ کا پاسورڈ وہ درست ہونا چاہیے۔ جیسے یہ ویب سائٹ ہمارے سامنے ظاہر ہوگی تو ہمارے ایک طرف دوسرے نمبر پر متابعت طلبات کا آپشن ظاہر ہوگا۔ اگر آپ موبائل سے اسٹیٹس چیک کر رہے ہیں تو اس طرح کے 3 ڈاٹ والے آپشن آپ کو ایک طرف نظر آئیں گے، آپ ان پر کلک کریں اور آپ کے سامنے یہ تمام آپشن ظاہر ہو جائیں گے۔ ہم متابعت طلبات پر کلک کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے تمام یونیورسٹیز کا ایک ہی اسٹیٹس ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد ہر ایک یونیورسٹی کا الگ الگ اسٹیٹس ظاہر ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ پہلا اسٹیٹس ایک ہی تمام یونیورسٹی کا ایک ہی ہے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی ہیں آپ نے جتنی بھی یونیورسٹیز اپلائی کیا ہے، 1 میں 2 میں 3 میں یا پھر 5 میں، ان کے الگ الگ اسٹیٹس ظاہر ہوں گے۔ یاد رہے کہ آپ کا یہاں پر یونیورسٹیوں کا نام ظاہر نہیں ہوگا، اس لیے جس ترتیب کے ساتھ آپ یونیورسٹیز میں اپلائی کیا ہے اس ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے یہ نام ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان اسٹیٹس کے اندر یہاں پر جو حالت الطلب کے اندر جو الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں یا اس کا کیا مطلب ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک جدول موجود ہے جس کے اندر تمام تر ان اسٹیٹس کی تفسیر موجود ہے کہ جن سے پتہ چلے گا کہ اس اسٹیٹس سے ہمارے اس داخلے کا یا اپنی درخواست کے اندر کیا کردار ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلے نمبر پر جو اسٹیٹس ظاہر ہو سکتا ہے وہ ہے تقدیم کا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی درخواست ارسال کر دی گئی ہے، مطلب کہ آپ نے جو درخواست دی ہے اس کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ عموماً یہ اسٹیٹس اس لیے شو ہوتا ہے کہ جب درخواست بھیجی جاتی ہے، لیکن عموماً سب سے پہلے جو اسٹیٹس ظاہر ہوتا ہے بانتظار موافقت الجامعہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی درخواست متعلقہ جامعہ کی داخلہ کھلنے کی منتظر ہے، کہ اس کا داخلہ جب اوپن ہوگا تو اس کو آپ کی درخواست ارسال کر دی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر جو اسٹیٹس ظاہر ہوگا اس کا مطلب ہے کہ عملیت موافقت الجامعہ، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کاغذات، آپ کے جو درخواست آپ کے کاغذات ہیں وہ متعلقہ جامعہ میں بھیج دیے گئے ہیں، اور وہاں پر ان کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ اس مرحلے کو تحت دراسہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی درخواست کو قبول کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو آپ کو اسٹیٹس ظاہر ہوگا اس کا مطلب ہوگا وہ اسٹیٹس ظاہر ہوگا مقبول مبتدی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی درخواست کو جامعہ کی جانب سے قبول کر لیا گیا ہے، اور اس کو مرشح مبتدی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی درخواست کو قبول نہیں کیا جاتا تو اس کے بعد آپ کے سامنے آپشن ہے، یہ اسٹیٹس ہے، یہ حالت ظاہر ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی درخواست کو جامعہ کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ کی درخواست مقبول مبتدی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو آپ کو اسٹیٹس ظاہر ہوگا وہ یہ ہوگا، اور اس کا مطلب ہے کہ مقبول مبتدی کے بعد آپ کی درخواست کو آخری جانچ پڑتال یعنی وزارت خانہ کی طرف بھیج دیا گیا ہے، جہاں پر متعلقہ وزارت خانہ آپ کی درخواست کو دیکھ رہا ہے۔ وزارت خانہ کی جانب سے آپ کی درخواست قبول ہونے کے بعد اور کاغذات کی تصحیح کے بعد آپ کو مقبول نہائی کا اسٹیٹس ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کی درخواست مکمل طور پر قبول کی جا چکی ہے اور آپ کو داخلہ متعلقہ یونیورسٹی میں مل چکا ہے۔
اور آپ کو جلد ہی اس کی مراعات سے مستفید کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی آپ کو معلومات درکار ہوں یا پھر داخلہ کروانا یا پھر کسی قسم کا اپلائی کروانا، ٹرانسلیشن وغیرہ کروانا ہو تو آپ مکتب بیت الحکمہ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔